حضرت سہل کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں میں تشریف فرما تھے کہ ایک غلام حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ رب بھی مجھ سے محبت کرے، رب کی یہ مخلوق بھی مجھ سے پیار کرنے لگے۔ اگر آج کا کوئی مسلمان کسی پیر کے پاس جاتا ہے، کسی عالم کے پاس جاتا ہے یا کسی نیک کے پاس جاتا ہے تو وہ اس نیت سے تو جاتا ہی نہیں ہے نا کہ یار مجھے رب ملے یا رب کا پیارا محبوب ملے۔ آج لوگ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی نیک کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہماری تجارت کے اندر برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری اولاد میں برکت ہو، ہماری پیر کے ساتھ جان پہچان بن جائے، ہمارا علماء کے ساتھ تعلق بن جائے۔ جب ہم فون کریں تو علامہ صاحب حاضر ہو، جب ہم فون کریں تو پیر صاحب حاضر ہوں، تو لوگ تو اس لیے اب جاتے ہیں نا۔ لیکن پہلے زمانے میں عشاق تھے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی تلاش میں جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول مل گیا تو ساری کائنات مل گئی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تلاش میں جاتے تھے نا۔ تو اصحاب رسول حضور کے پاس اس لیے نہیں آتے تھے کہ مال ملے یا دولت ملے، وہ تو ان چیزوں کو چھوڑنے والے تھے۔ تو اس غلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل اور وظیفہ بتائیے جو میں کروں تو کائنات کا رب بھی مجھ سے پیار کرے اور یہ مخلوق بھی مجھ سے پیار کرنا شروع کرے۔ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا کے وظائف نہیں بتائے کہ تم یہ وظیفے کرو تو دنیا آئے گی تمہارے پاس، تو کائنات میں تمہاری جان پہچان بن جائے گی۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا میرے غلام سنو، دو کام کرنا تیرا کام ہے، مخلوق بھی تو اس سے پیار کرے گی، مخلوق کا رب بھی تو اس سے پیار کرے گا۔ ان میں سے پہلا حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا کو چھوڑنے والا بن جا، دنیا کو ترک کرنے والا بن جا، دنیا سے بے رغبت ہو جا کہ یہ دنیا تیرے اندر نہ رہے، تو دنیا میں رہے، دنیا تیرے اندر نہ رہے، یعنی اس طرح بے رغبت ہو جا، تیری نظروں میں دنیا کی کوئی وقت اور اوقات باقی نہ رہے، ایسے ہو جا۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں جس کو جو کچھ ملا ہے وہ رب کی اطاعت سے ملا ہے، اس سے بھی اپنی نظریں پھیر لے، اس سے بھی بے رغبت ہو جا کہ اس کے پاس وہ چیز ہے تو تمہارے پاس کیوں نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی بے رغبت ہو جائے، ان چیزوں سے بھی منہ موڑ لے۔ جب تو لوگوں سے بھی منہ موڑ لے گا، اس دنیا سے بھی منہ موڑ لے گا، تو کائنات کی مخلوق خود بخود تو اس سے پیار کرے گی، یہ دنیا خود بخود تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ تو آج ہم کیا ہیں، ہم صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر طرف دوڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی دنیا کا نام و نشان ملے، کوئی منزل ملے تو ہم دنیا ملے۔ حالانکہ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے عقل مند وہ ہے جو دنیا کو چھوڑنے والا ہو، دنیا کو ترک کرنے والا ہو، لیکن ہم جو عقل مند ہیں وہ ہیں کہ جو دنیا کمانے والے ہوں، دنیا جمع کرنے والے ہوں۔ قرآن کہتا ہے جمع مالا وعددا، پھر اس دن حساب کتاب کے وقت میں جو تو نے مال جمع کیا ہوگا، اس وقت تجھے اپنے مال پر حسرت ہوگی کہ کاش کہ میں مال کی جگہ اپنا نامہ اعمال جمع کرتا۔ تو اس سے کئی بہتر ہے آپ دنیا کمائیں تو حلال طریقے پر کمائیں، دنیا کو حلال جگہوں پر لگائیں، حلال طریقے پر کما کر حلال جگہ پر لگائیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا بھی کمائیں تو غلط راستوں سے کمائیں، غلط طریقے پر لگائیں، غلط جگہ پر لگائیں، تو یہ سب سے بڑا وبال ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں۔ تو گھاٹا یہی ہے نا کہ ایک تو نماز کے قریب نہیں آتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، فرائض و واجبات کا خیال نہیں رکھتا، غریب و مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا، اپنوں کا خیال نہیں رکھتا، نیکی نہیں کرتا، اور پھر مال بھی اس طریقے سے کمایا اور اس طریقے پر لگایا کہ یہی مال تیرے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن۔ تو اس وقت تو کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے آج نامہ اعمال جمع کر لیا ہوتا تو بہتر میرے لیے ہوتا۔ اس لیے اللہ کے حضور ہمیشہ عشق تلاش مانگیں، عشق کی تلاش کریں، عشق میں ہی زندگی گزاریں، اور وہ لوگ سنیں جو سچے عشاق ہوں، ان سے تعلق رکھیں، علماء اہل سنت کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔